سوال کیا، یقین ہو گیا حضرت ابوبکر کو، اگر دوسرا کہتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی بات پر شک ہے، لیکن محمد رسول اللہ گئے ہیں تو یقیناً گئے ہیں، حضور گئے ہیں تو یقیناً گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا ایسا ہٹائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیت المقدس گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں گئے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور آپ مجھے بتائیں کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے دروازے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس گئے نہیں، اور یہاں دروازوں کی تعداد بتا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور بتائیں کہ دریچے کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریچے بتلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سارا نقشہ بتا دیا، اور کفار دیکھ کر حیرت میں رہ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا نقشہ بتا رہے ہیں۔ ایسا پھرا دیجیے ہلکے سے، ابھی اس طرف سارا نقشہ بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج کی سفر پر جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ کا اونٹ گم ہو گیا ہے، میری روشنی، میری سواری کی روشنی کے وجہ سے، یعنی جس براق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر کے تشریف لے گئے، اس سواری کی روشنی اور اس کے نور کے وجہ سے ایک قافلہ کا اونٹ بدک گیا تھا، بدک کر کے گم گیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ ہے، جا کر کے لے لو، پوچھ لینا اگر وہ لوگ آئے تو کہ تمہاری سواری کھو گئی تھی اور تمہیں بتانے والے نے بتایا کہ تمہارا اونٹ وہاں ہے، آنے کے بعد پوچھ لینا۔ یہاں تک کہ ایک دوسرا قافلہ بھی وہاں تجارت کا تھا، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا ہے، اور ڈھکن جو پانی کا ڈھکن جو برتن پر موچھتے ہیں اسے میں نے ٹیڑھا بن کر کے آیا، اور تاکہ معلوم ہو لوگوں کو کہ کوئی آدمی آیا ہے یہاں سے پانی پی کر کے گیا ہے، آنے کے بعد قافلہ پوچھ لینا۔ ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس کے سامنے ایسا رنگ کا اونٹ بھی چلا رہا ہے، اگر تمہیں بھروسہ نہیں ہو تو پوچھ لینا۔ جب قافلہ آیا تو ایسے رنگ کا اونٹ پایا۔ لوگوں نے کہا جب قافلے کے انتظار میں تھے، کچھ دن بعد جب قافلہ آیا، لوگوں نے پوچھا کہ ایسا تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ تمہارا اونٹ بدک کر کے گم گیا؟ لوگوں نے کہا ہاں گم گیا، اور ہم نے وہاں محمد کی آواز سنی، ہم نے وہاں محمد کی آواز سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ اور دوسرا قافلہ آیا، اسے پوچھا کہ تم ایک دن رات میں سوئے ہوئے تھے اور تمہارے برتن میں سے کوئی پانی پی کر کے برتن کے اوپر کے پلیٹ کو تھوڑا ٹیڑھا بن کر کے چلا گیا تھا، ایسا ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں ایسا ہوا۔ وہ کون تھے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کیا بڑی بات ہے اللہ کے لیے، جو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر اتار دے، آسمانوں سے زمین پر اتار دے، وہ اللہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پر لے جائے؟ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے دوستوں، اللہ سے ماننا چاہیے۔ اللہ اتنی بڑی طاقتور ہیں، اتنے بڑے قوت والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ نہیں بولیں گے آپ؟ کھانا کھا کے آئے؟ نہیں کھا کے آئے؟ کھا کے آئے۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ تین بچے مل کر گاڑی خریدے۔ کتنے بچے؟ تین نوجوان مل کر گاڑی خریدے۔ ایک مسلمان تھا، ایک عیسائی تھا، ایک ہندو تھا۔ گاڑی خریدنے کے بعد ہندو نے کہا کہ آپ مجھے گاڑی دیں، میں جا کر کے پوجا کر کے لاتا ہوں، اور اسے گاڑی دی گئی، وہ پوجا کر کے لایا۔ اور دوسرا
عیسائی تھا، اس نے کہا کہ مجھے چرچ جانا ہے، آپ مجھے گاڑی دیں۔ وہ چرچ گیا اور اس نے سارا اپنا کرنا کرا واپس لوٹا۔ اور تیسرے نے کہا مسلمان نے کہ مجھے گاڑی دے، میں راؤنڈ مار کر کے آتا ہوں۔ اور وہ لے کر کے نکلا، اتنا تیز سپیڈ نکلا کہ کسی کو جا کر کے ٹھوس دیا اور سامنے کا مڈگارڈ ٹوٹ گیا۔ اب وہ جو اس کے دو دوست تھے انہوں نے پوچھا کہ مڈگارڈ کیسے ٹوٹ گیا؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ دیول لے کے گئے تھے، وہ چرچ لے کے گیا تھا، میں ختنہ کرا لے کر آیا۔ میں کیا کرا لے کر آیا؟ میں تو ختنہ کرا لے کر کے آیا۔ ایسے ہمارے نوجوان ہیں، ایسے سست ایسے نوجوان ہیں، جب جاتے ہیں تبھی گڑبڑ کر کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہمیشہ توکل رکھنا چاہیے کہ جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، راستے میں دیکھا کہ سراقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کے لیے آ رہے ہیں، حضور کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور سراقہ بہت قریب آ چکے ہیں، سراقہ بہت قریب آ چکے ہیں، اللہ کے نبی اب کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر فکر نہ کرو، آگے چلتے رہو۔ یہاں تک کہ سراقہ پیچھے تھے اور حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے رہے۔ سراقہ پیچھے اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اور اتنا قریب ہو گیا سراقہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مڑ کر کے سراقہ کو دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو سراقہ زمین میں ڈسنے لگا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہو گیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں توبہ کرتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو سراقہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمدرد رہتے ہیں، پیغمبر تو اتنی شفقت کرتے ہیں اپنی امتیوں پر کہ 70 ماں مل کر ایک بچے پر اتنی شفقت نہیں کرتے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک امتی پر شفقت کرتے۔ سراقہ نے سراقہ سے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ سراقہ کو معاف کر دیں، سراقہ کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر اور آگے بڑھا، 100 اونٹنیوں کا اعلان تھا، پھر آگے بڑھا، پھر سراقہ کو پکڑ لیا۔ سراقہ سے کہا کہ اب تو تمہیں چھوڑو۔ سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اور کہا کہ حضور اب تو چاہیے ہم زندہ یا مردہ لے کر کے جائیں، اور جس ٹیلے پر کھڑے ہوئے ہیں وہ تو پتھر کا ہے، اب یہاں سے نیچے نہیں ہوگا، یہ اندر نہیں جائے گا۔ وہاں سے بھی سراقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، سراقہ نیچے کی طرف دھسنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس نے کہا کہ حضور آپ چھوڑ دیجئے، اس کے بعد میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ تیسری بار پھر یہی ماجرا ہوا۔ سراقہ نے، یہ بچوں کی آوازیں سے میں نہیں بول پاؤں گا، اللہ ایک مرتبہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ سراقہ بن مالک پھر آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ کیا چاہتے ہو؟ مال و دولت چاہتے ہو؟ ہم تمہیں کیسر و کسرا کے کنگن و تاج دیں گے، کیا خیال ہے؟ یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کی بشارت دے رہے ہیں۔ کس کی بشارت؟ کیسر و کسرا سپر پاور کی کنگن و تاج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں۔ اور وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے تاج دیے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کے خزانے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنگن کو اٹھایا, اس تاج کو اٹھایا اور پوچھا کہ سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ سراقہ لو یہ کنگن اور یاد کرو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر تم سے کہا تھا کہ تمہیں ایک تاج پہنایا جائے گا کیسر و کسرا کے, اور کنگن دیے جائیں گے. اب یہ وقت آ چکا ہے, تم اپنے ہاتھ میں ایک کنگن پہنو اور یہ تاج پہنو. سراقہ بن مالک نے ان کنگن کو اٹھایا اور تاج پہنا اور جھوم جھوم کے رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. حضور نے سچ فرمایا تھا, حضور نے فرمایا تھا کہ کیسر و کسرا کے تاج دیے جائیں گے تو ضرور دیے جائیں گے. میرے دوستوں, آج جو ہمارے لیے جو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور جو پریشانی کا عالم ہے کہ کون کیسا ہوگا, آنے والے حالات کیسے رہیں گے, آنے والی چیزیں کیسے آئیں گے, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کرے گا وہ اللہ کرے گا. آئی بات سمجھ میں سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ حضرات؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, جو کرے گا وہ اللہ کرے گا. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. بس بشرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کریں. کیا کریں؟ اللہ کو راضی کریں. اللہ کو ناراض کریں گے, اللہ کو چھوڑیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو اٹھائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عنکم من دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو, اگر تم ارتداد کرو گے, مرتد ہو جاؤ گے, پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو کھڑائیں گے جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کریں گے. اللہ چاہیں گے عیسائیوں کو کھڑائیں گے, اللہ چاہیں گے مجوسیوں کو کھڑائیں گے, اللہ جسے چاہیں گے کھڑائیں گے, جسے چاہیں گے اللہ کھڑائیں گے. اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ جو یہاں ہم لوگ آئے ہیں, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ ایگزیمیشن سمجھ کر کے آئے. بچے کھیلتے ہوئے اور عورتیں مسکراتی ہوئی اور ایک بڑی ایک بھیڑ میں باتیں کرتی ہوئی, آپس میں بیٹھے ہوئے, اور کچھ احباب وہاں باتیں کرتے ہوئے. آپ چھوڑیے آپ سنیے, ایسا مجھے لگ رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستوں. ایک دین کا ماحول بنائے, ایک اچھا ماحول بنائے, ایک اچھی فضا بنائے. میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں, دیکھو یہ بات نہیں ہے کہ مقرر اچھا ہو, ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ سننے والا جس جذبہ شوق سے سنتا ہے, اللہ تعالیٰ بولنے والے کی زبان میں اتنا تاثیر پیدا کر دیتا ہے. دنیا کے حریص مت بنو. جانتے ہو دنیا کیا چیز ہے؟ ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ابن سعیدہ نے کہا کہ جریر نے لیث سے روایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یا نبی اللہ, میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اپنے پاس رکھیں. کیا کہا؟ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے کیا کریں؟ ساتھ میں رکھ لیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی, جو پیغمبر کے ساتھ رہتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ نیک بنتا ہے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دیا. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا لقب ملا کہ صحابہ آپس میں نرم رہیں گے اور کفار پر سخت ہیں. بے حد محبت کرتے تھے حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور خود صحابہ سے محبت کرتے تھے. صحابہ سے محبت کرتے تھے. ایسی محبت صحابہ کے ساتھ کہ ایک دن حضرت عبداللہ نے, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لیا, تیز بات چیت کر لی. بد اخلاقی سے نہیں بلکہ تیز بات چیت ہو گئی, دونوں میں کچھ تیز بات چیت ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ عبداللہ کی زبان کو کاٹ دوں گا. عبداللہ آئیں گے میں اس کی زبان کو کاٹ دوں گا.
عبداللہ بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے، انہوں نے عرض کیا، درخواست کی کہ آپ ان سے درخواست کریں، آپ میرے ابا سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں، اس سلسلے میں میری پکڑ نہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو کوئی صحابہ کے بارے میں گستاخانہ کلام پیش کرے، میں عمر یہ اس بات پر پہل کرتا ہوں کہ میں اس کی زبان کو کاٹ دوں، میں اس کی زبان کو کاٹ دوں۔ تو صحابہ کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں، صحابہ صحابہ ہیں۔ تو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، اچھی صحبت میں رہو گے تو اچھے بنو گے، اچھے بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ علماء کے ساتھ رہو گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نیک بنو گے، بروں کے ساتھ رہو گے، شرابیوں کے ساتھ رہو گے، حرام کاری کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تو پھر ویسے ہی بنو گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے، اچھے بنو گے انشاءاللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس رہو۔ حضرت خدمت میں رہے، اس کی خدمت حضرت کے ساتھ رہا۔ ایک دن سفر کا ارادہ ہوا حضرت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ زاد راہ میں ٹفن میں 3 روٹیاں تھیں۔ کتنی روٹیاں؟ آپ حضرات بھی بولو، کتنی روٹیاں؟ 3 روٹیاں تھیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک اس آدمی نے کھایا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھا، اور تیسری روٹی بچ گئی۔ 2 روٹیاں کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ ایک روٹی کھائے اور خادم ایک روٹی کھایا۔ ایک قریب میں ایک نہر تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نہر کے پاس چلے گئے، اس نہر کے پاس حضرت عیسیٰ چلے گئے۔ جب اس نہر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو واپس جب آ کر کے دیکھا تو تیسری روٹی غائب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خادم سے پوچھا کہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا حضرت معلوم نہیں، حضرت معلوم نہیں کہ روٹی کہاں گئی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو آگے بڑھے۔ ایک ہرن کھڑی ہوئی تھی اور 2 بچے ہرن کے دودھ پی رہے تھے ہرن کے۔ حضرت عیسیٰ نے 2 میں سے ایک بچے کو حکم دیا، وہ قریب آیا، حضرت عیسیٰ نے اسے پکڑا، اللہ کے نام پر ذبح کیا، اس کے گوشت کو استعمال کیا، کھا لیے، پھر ساری ہڈیوں کو جما کر قم بسم اللہ کہا، ہرن چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نے اس نوجوان سے کہا کہ سچ بتا، اللہ نے مجھے یہ شان اور یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات مجھے دیے ہیں، تو ایک نبی کے ساتھ کھیل رہا ہے، مجھے سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ معلوم نہیں کہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ایک روٹی میں اور 3 پتھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ 3 پتھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھائے اور اللہ کے حکم سے ان تینوں پتھر کو سونے کے بنا دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب ان تینوں پتھر کو اٹھا کر کے اسے سونے کے بنا دیے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک میرا ایک تیرا پتھر اور ایک بچ گیا، یہ اس نوجوان، یہ اس کے لیے پتھر ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ حضرت روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ جب سونے کی بات آئی تو اس نوجوان نے کہا حضرت روٹی میں نے ہی کھائی تھی، آپ وہ سونے کا پتھر مجھے دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں پتھر اس نوجوان کو دے دیے اور وہاں سے چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلا جانے کے بعد 2 نوجوان اور آئے، آ کر کے دیکھا کہ اس نوجوان کے پاس پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی 3 سونے کی گٹریاں ہیں۔ اس نوجوان کو پکڑ لیا، اس نوجوان کو کہا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نوجوان نے کہا اللہ کے لیے ایسا مت کریں، مجھے قتل نہ کریں، میں جینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ اور دنیا کا مال انسان کو مرنے کے لیے آمادہ نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں مرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں جینا چاہتا ہوں، ایک کام کریں گے، ہم 3 افراد ہیں، ہم تینوں ایک سونے کی گٹری بانٹ لیں گے آپس میں، ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب تینوں میں سے 2 نے کہا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی ایک آدمی جا کر شہر سے کھانا لے کر کے آئے، وہ جنگل میں تھا۔
ایک آدمی کو بھیجا کھانا لانے کے لیے. جب وہ آدمی کھانا لانے کے لیے گیا تو جب وہ واپس آ رہا تھا اسے خیال ہوا کہ 3 سونے کی گٹریاں وہاں پڑی ہوئی ہے. اگر میں ان کو زہر ڈال کر کھانے میں مار دوں تو تینوں سونے کی گٹریاں کس کی ہو جائیں گی؟ میری ہو جائے گی. اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. کھانے میں زہر ملا دیا اس نے اور آیا. جب یہ آ رہا تھا یہ دونوں بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ بھائی دیکھ یہ سونے کی گٹری ہے, بہت قیمتی گٹری ہے, اگر اس گٹری کو ہم اسے دے دیں گے سونے کی گٹری ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ایک بڑا پتھر لے کر اس کے سر پر ڈال دیں, اس کے سر کو کچل کر کے اسے ختم کر دیں. پھر کیا کریں گے, ہم 3 کو 1.5 میں تقسیم کر لیں گے. 1.5 سونے کی گٹری تیری اور 1.5 سونے کی گٹری میری. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ. پھر تو چلیے چلے گئے. 3 سونے کی گٹریاں ہیں, اب 1.5 کر لیں گے. اب وہ آدمی آیا, اس کے سر پر ایک بڑا سا پتھر ڈالا اور اسے ختم کر دیا, اور یہ دونوں بیٹھ کر کے بریانی کھانے لگے. اب جب کھا رہے تھے انہیں معلوم نہیں کہ وہ بریانی کھا رہے ہیں, دراصل وہ کیا کھا رہے ہیں؟ وہ زہر کھا رہے ہیں, وہ بریانی نہیں کھا رہے ہیں. وہ زہر کھا رہے ہیں میرے دوستو, وہ بریانی نہیں کھا رہے ہیں. یہاں تک کہ تینوں مر گئے. ان دونوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور وہ آدمی زہر ملا کر کے آیا اور دونوں ختم ہو گئے. تینوں ختم ہو گئے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو دکھایا, دیکھو اسی کو دنیا کہتے ہیں, یہ ہے دنیا. کیا فرمایا حضرت عیسیٰ نے؟ چاہتے تو کوئی اور لفظ بھی بول سکتے تھے. کیا فرمایا؟ یہی دنیا ہے, اسی کو دنیا کہتے ہیں, یہی دنیا ہے. جیسے کہ شاعر اپنا شعر میں کہتا ہے, دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر, دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر, میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر. حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال, ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر. ہر چیز ہم نے اللہ سے مانگی, ہر چیز ہم نے اللہ سے مانگی, لیکن اللہ کو نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے. کاش کہ ہم اللہ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے, ہم اللہ کے قریب ہو جاتے اور ہم اللہ کو پا لیتے. میرے دوستو, یہ جو احباب یہاں سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ اللہ, یہ بوڑھے ہو گئے, اب یہ جوان نہیں ہوں گے. آپ جوان ہو گئے ہیں, پھر آپ بچے نہیں ہوں گے, ہم بوڑھے ہوں گے. جوانی ایسی نہ گزر جائے کہ جب ہمیں بڑھاپا آئے تو ہمیں کہنا پڑے الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. کاش کہ جوانی لوٹ آتی, میں انہیں خبر دیتا کہ بڑھاپے نے میرا کیا حال کر رکھا ہے. آج طاقت ہے ہمارے پاس, قوت ہے. آج فٹ بال کے گراؤنڈ میں, آج کئی میچوں میں, آج کئی کرکٹ اور سپورٹس میں, آج کئی جوا اور سٹہ بازی میں اپنے وقت کو برباد نہ کریں. آج ہمارے پاس وقت ہے, اس وقت کو قیمتی جانیں, اس وقت کا صحیح استعمال کریں. جب اس وقت کو صحیح استعمال کریں گے اور وقت کو وقت بنائیں گے, وقت کی قدر کریں گے اور حق کو حق سمجھیں گے. جب حق کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سے خوب دنیا بھی اچھی کریں گے, اللہ تعالیٰ آخرت بھی اچھی کریں گے انشاءاللہ. اسے غنیمت سمجھیں, اس کی عظمت کریں, عزت کریں. ہم پر حالات کیوں آتے ہیں معلوم ہے؟ ہماری اپنی اعمال کی وجہ سے. عورتیں بھی غور سے سنیں, ہمارے اپنی بے حیائی کی وجہ سے اپنے حالات آتے ہیں. عورتیں بے حیا, بے پردہ, یہاں کی نہیں, مجھے معلوم نہیں ہے, بعد میں آپ میرا استقبال گالیوں سے نہ کرنا بھائی. عورتیں اور اپنے گھر اپنے علاقے والوں کو نہ ڈانٹنا کہ آپ نے کسے پکڑ کر کے لایا, وہ ہمارے بارے میں ایل فیل بول رہے تھے, آپ حضرات سنتے بیٹھے تھے.
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو پیدا کرنے والی ایک عورت تھی. جب انگریزوں نے آ کر پوچھا حضرت ٹیپو سلطان کو محل میں تلاش کیا تو ان کی گھر کی عورتوں نے کہا کسے تلاش کر رہے ہو؟ ٹیپو سلطان کو. شیر کو محل کے اندر نہیں جنگ کے میدانوں میں ڈھونڈا جاتا ہے. شیر کو گھر کے اندر نہیں جنگ کے میدانوں میں ڈھونڈا جاتا ہے. ٹیپو سلطان شیر ہے، اس شیر کو پیدا کرنے والی ایک شیرنی ہی ہو سکتی. بعض عورتیں جن نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کے تو چہروں پر داڑیاں ہیں، ہم داڑھی رکھنے والے نوجوانوں سے شادی نہیں کرتی. میں ان عورتوں سے کہتا ہوں بکریوں کو ہمیشہ بکرے ہی ملتے ہیں، شیرنیوں کو ہمیشہ شیر ہی ملتا ہے. ارے بھائی بند کرو، بند کرو بیٹا، خاموش رہو. خاموش رہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ اپنی کمائی کے وجہ سے آتے ہیں. کس کے وجہ سے؟ اپنے بنائے ہوئے اعمال کے وجہ سے. اب کیسے مسلط ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. کون مسلط ہوا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. وہ کیوں؟ آپ کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اتنی نعمتوں سے نوازا تھا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اور ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. ساری نعمتیں ہم نے عطا کی. جب انسان کو بہت نعمتیں ملتی ہیں اور اپنے وقت میں بنی اسرائیل باعظمت منعم خاندان تھا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مال، دولت، عزت، شہرت ہر چیز عطا فرمایا تھا. جب انسان کو حد سے زیادہ مال آتا ہے تو فرعونیت بھی ساتھ میں آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عورتوں کو، کچھ مردوں کو جن کے پاس اس سے پہلے مال نہیں تھا وہ بہت عاجزی سے بات کرتے تھے، خیریت ہے، اچھے ہیں، آئیے ہمارے گھر تشریف لائیے. لیکن جب ایک اچھا گھر تیار ہو گیا، تھوڑا بہت مال پیسہ آنے لگا، اس کے بعد پڑوسیوں کا بھی خیال نہیں رکھتے. اس کے بعد سلام کرنے پر یہ کہتے ہیں ہاں ہم نے تو کبھی دیکھا تھا انہیں، یہ تو ہمارے گاؤں میں رہتے تھے پہلے. کون سا گاؤں ہے؟ باٹنان. جی ہم نے تو دیکھا تھا کہ باٹنان میں رہتے تھے. ارے آپ تو فلاں گلی میں رہتے تھے مسجد کے سامنے کے مومن صاحب کے گھر کے سامنے، آپ ہی تو. ہاں ہم نے تو دیکھا ہے آپ کو. انسان کو جب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ ڈرے. جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر و کسریٰ کے کنگن حاصل کیے، مال غنیمت کو حاصل کیا، حضرت عمر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قیصر و کسریٰ کو فتح نہیں کیا. ابو بکر کا زمانہ آیا جو مجھ سے زیادہ عظمت والے تھے، جو مجھ سے زیادہ بزرگی جن کو حاصل تھی، ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو فتوحات نہیں دیے، لیکن آج میرے زمانے میں قیصر و کسریٰ کے کنگن مل گئے، میں کیا کروں؟ کہیں اللہ مجھے آزما تو نہیں رہا؟ کہ اللہ مجھے آزما نہیں رہا؟ ہم سب برابر ہیں میرے دوستوں، ہم سب برابر ہیں، ہم سب کے سب برابر ہیں. کوئی کمی اور کوئی زیادتی نہیں ہے. ہم سب کے سب ایک ہیں، ہم سب کے سب برابر ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں کالے اور گورے کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں صرف مالداروں کا نبی نہیں ہوں، میں صرف اغنیاء کا نبی نہیں ہوں، میں صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہوں، میں مسلمانوں کا بھی نبی ہوں، میں مالداروں کا بھی نبی ہوں، میں بڑوں کا بھی نبی ہوں، میں چھوٹوں کا بھی نبی ہوں، میں تمام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی
بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنت کی خوشخبری دینے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جہنم سے ڈرانے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کرنے والے ہیں. کبھی جہنم سے بھی ڈرائیں گے، کبھی جنت کی بھی خوشخبری دیں گے، کبھی نماز بھی سکھلائیں گے، کبھی روزہ بھی بتلائیں گے، کبھی زکوٰۃ کا بھی احکام سکھلائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت پڑے تو عورتوں کے بھی احکام بتلائیں گے، عورتوں کو بھی پردہ کرنا سکھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو یتیم نہیں چھوڑا. کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہ گئی کہ حضور نے نہ کیا ہو پھر اسے کرنا ہمیں چاہیے تھا اور بڑوں نے نہیں کیا اور بڑوں نے اسے اپنایا ہے پھر ہم اسے کرتے جائیں گے. شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، بدعات میں مبتلا ہو جائیں گے، خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے. ارے بھائی اللہ تم سے اتنا قریب ہے. میں جب آیا اب تک اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد سے میں نے 20 بوتل پانی کے دم کر دیے، دواؤں کے دم کر دیے. کیا اتنی طاقت اللہ نے ہم میں نہیں رکھی ہے؟ کیا آپ میں سے نہیں رکھی ہے؟ اللہ نے ضرور رکھی ہے، اللہ نے ضرور رکھی ہے. اللہ نے لا فضل لعربی ولا عجمی ولا عجمی علی عربی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے گورے اور کالوں کو فضیلت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کالوں پر گوروں کو، گوروں پر کالوں کو فضیلت نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار. عورتیں آپ کی آواز کا بھی پردہ ہے، آپ کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کا بھی پردہ ہے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک بوڑھیا عورت نکل رہی ہے. ایسا پردہ کر کر کے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتی. لیکن یہاں وہ میں نے نظام نہیں دیکھا. یہاں کئی عورتوں کو میں نے دیکھا آتے ہوئے جاتے ہوئے بس صرف پٹکا باندھی ہوئی اور برقع بھی نہیں. ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑیں گے. جب اللہ پکڑیں گے تو کیا کریں گے؟ مردوں تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ دیوس پر رحمت نہیں فرمائیں گے. دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو اپنی عورتوں کی پاک دامنی اور عزت و عفت کی حفاظت نہیں کرتا، جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا. صرف ایک عائشہ نہیں ہے جو احمد آباد کا جو واقعہ پیش آیا، صرف وہ ایک عائشہ کا نہیں ہے. میرے دوست، میرے عزیز دوستو، سب کی تربیت ایسی ہونی چاہیے. صرف ایک عائشہ کا مسئلہ نہیں، دنیا میں ایسی ہزاروں عائشہ ہے جس کا چینل نہیں بنا، جس کی ویڈیو نہیں بنی، جو پبلش نہیں ہوئی، جو ویڈیو وائرل نہیں ہوئی. ایسی ہزاروں عائشہ. بننا تو مرد کو چاہیے. جہیز کی لالچ میں آج کون نہیں ہے جس نوجوان کو گاڑی تک نہیں چلانا آتا ہے؟ بچے خاموش بیٹھنا، خاموش بیٹھنا، بات نہیں کرنا، بالکل بات نہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جہیز لیتے ہیں نوجوان، لیتے کہ نہیں لیتے؟ شوق سے لیتے ہیں. بڑے کہتے ہیں میرے بیٹے کو گاڑی تو چلانا نہیں آتا لیکن ہمارے یہاں تو جگہ ہے، کھڑا لیں گے. دے دیں تو بہتر ہوگا. میرے بیٹے کو فلاں گاڑی دے دیجئے، اتنا ایک انگوٹھی سونے کی اور فلاں انگوٹھی اتنی مل جائے تو ہمیں بہت خوشی کی بات ہے. ہم لوگ تو دعوت اتنا شوق سے نہیں کھاتے، لیکن آپ کتنے آدمی کی دے سکتے ہیں؟ بھیک مانگ کر کے نکاح کی دعوت لیتے ہیں، لیتے کہ نہیں لیتے؟ اسے ختم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا، ایک بوڑھے باپ آیا. اس بوڑھے باپ نے ایک نوجوان کی شکایت کی، اپنے بیٹے کی شکایت کی. شکایت یہ تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے بدسلوکی کرتا ہے، میرا بیٹا مجھ سے بدسلوکی کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اسے پکڑ کر کے لے جاؤ.
اس نوجوان کو پکڑ کر کے لایا گیا. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کرتے؟ اس نوجوان نے کہا میں ضرور کرتا. امیر المومنین، ایک باپ پر ایک بیٹے کے 3 حقوق رہتے ہیں. 3 حقوق رہتے ہیں. پہلا تو یہ کہ وہ اپنی ماں کا صحیح انتخاب کرے، یعنی عورت کا صحیح انتخاب کرے. پیسہ آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کالی کلوٹی جیسی بھی ہو، لنگڑی لولی چلے گا، لیکن پیسہ ہے بس سے کافی ہے. زمین دیں گے، اب جتنی ڈیمیج پیس ملے گی اتنا زیادہ ہے. یہ تھوڑی تجارت ہو رہی ہے، تھوڑی تجارت ہو رہی ہے. میرے دوستوں، یاد کرو ان لوگوں کو، ان باپ کو، ان غیرت مند باپوں کو جو باپ اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے اپنے خاندان کے مالداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کا دامن پکڑ کر کے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دو، میری بیٹی کی شادی ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارے علاقوں میں مسجدوں کے ذمہ داروں کے پاس آتے ہیں، ان کے پیر چاٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ کچھ ہمارے لیے اعلان کا انتظام کر دو. میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، مجھے اتنے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، آپ اعلان کا موقع دے دیں. ذمہ داروں کے پیر پکڑتے ہیں، مالداروں کے ہاتھ چھوڑتے ہیں. کیوں؟ یہ وجہ کس لیے ہوا؟ نوجوانوں کے اندر دین نہ ہونے کی وجہ سے. نوجوانوں کے اندر دین نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ پھر جب ایک مرتبہ جوانی ہاتھ سے چلے گئی تو چلے گئی. جب بڑھاپا آئے گا، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، اس وقت کاش بڑھاپا آئے گا تو بڑھاپے کو دیکھ کر آئینے میں کہیں گے کاش کہ جوانی لوٹ آتی تو میں اسے خبر دیتا کہ بڑھاپے نے میرا کیا حال کر رکھا ہے. جہیز کی لعنت. ایسی کتنی بچیاں نہیں ہیں جو گھٹ گھٹ کر کے مر رہی ہیں، جو بلک بلک اور سسک سسک کر کے مر رہی ہیں. ایک باپ نے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اس باپ نے اپنی بیٹی کے نکاح کے موقع پر ایک اپنا گھر فروخت کر دیا اور بیٹی کا نکاح کر دیا. جب بیٹی کا نکاح ہوا تو باپ نے بیٹی سے کہا دیکھ بیٹی، آج گھر سے چلی جا، لیکن یاد رکھ تیرے اس باپ نے تیری نکاح کی بنا پر، تیری نکاح کی بنیاد پر اس گھر کو فروخت کر دیا ہے. اس کے بعد یہ گھر میں نہیں آنا، میں اور تیری ماں ایک چھوٹے سے گھر میں رہ جائیں گے، چھوٹے سے گھر میں رہ جائیں گے. بیٹی نے کہا ابا جان میرے نکاح پر آپ نے بیچ دیا اور سب کچھ دیا، گاڑی دیا، بنگلہ دیا، مال دیا، زیور دیا، سب کچھ دیا، لیکن اسے چند ماہ کے بعد اس باپ کو اطلاع یہ ملی کہ ظالم سسرال نے اس بیٹی کا قتل کر دیا، اس بیٹی کو مار دیا. باپ پہنچا، بہت بڑا شاعر تھے، باپ پہنچے بیٹی کی خبر پر، بیٹی کو اٹھایا اور سینے سے لگا اور بلک بلک کر کے رونے لگے، رونے لگے، رونے لگا باپ. اور شعر پڑھا، شعر یہ پڑھا کہ اب آیا یاد اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا یاد اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا بھولے تھے ہم سامان شادی میں. ہم نے سب کچھ دیا، ہم نے سب کچھ دیا لیکن کفن نہیں دیا. کاش کہ میں کفن بھی دے دیتا تو ان ظالموں کا کفن میری بیٹی کو نہ ملتا. نوجوانوں، ایسی حالت کر دی امت کی کہ امت کی بیٹیاں اس پر مجبور ہو جائے کہ کفن لے کر کیا. ارے غیرت مند بنو، غیرت مند بنو کہ جو لڑکی آئے وہ تمہاری سواری پر بیٹھ کر کے پھرے، لوگ تمہیں دیکھیں تو یہ کہیں کہ بھیک کی سواری نہیں، نوجوان نے کما کر کے سواری لی. لڑکی کے کپڑے اپنے وارڈروب میں رکھے، اپنے بیرو میں رکھے، اپنے کیا کہتے ہیں اس کو الماری میں رکھے، اس کی الماری میں نہیں. شرم آنا چاہیے. نوجوان تو انڈر ویئر بنیان بھی لیتا ہے، لیتا کہ نہیں لیتا؟ لیتا ہے. وہ جو رسم اور رواج ہوتے ہیں، ارے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیتا کہ نہیں لیتا؟ پھر یہ کیا ثواب ہے؟ یہ نیکی ہے؟ یہ تو برائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس نوجوان نے کہا کہ ایک باپ کے ایک بیٹے پر 3 حق ہیں. پہلا حق تو یہ تھا کہ ماں کا صحیح انتخاب کرتا. ماں کا صحیح انتخاب کرنا ہو تو جہیز کو ختم کرو.
الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہوتی ہیں، اچھے عورتوں کے لیے اچھا مرد۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے مردوں کے لیے بری عورت ہوتی ہے اور برے عورتوں کے لیے برا مرد ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ خدا کا قانون ہے، یہ ہمارا اور میرا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں بہت اچھا اور میری بیوی بہت بری، سوچنا پڑے گا، تحقیق کرنا پڑے گا، ایسے ہی نہیں مان لیا جائے گا۔ تو اچھی عورت کا انتخاب کرے پہلی بنیاد پر۔ پھر اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میرا باپ میرا اچھا نام رکھتا، میرے باپ نے جو مجھے نام رکھا ہے اس کا معنی ہے کیڑا، ایک گندا کیڑا۔ اب ہم لوگ کیا نام رکھتے ہیں؟ اب تو ٹیلی ویژن ماشاءاللہ، ٹی وی، ہماری عورتیں، ایک قریہ گیا تھا میں، بہت غربت تھی قریہ میں، لیکن میں نے دیکھا کہ کیبل ہے، ٹی وی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، جبکہ میں بنگلور کے قلب شہر میں رہتا ہوں۔ اب نام کیا رکھیں گے؟ شاہ رخ خان نام رکھیں گے، سلمان خان نام رکھیں گے، شاہد آفریدی نام رکھیں گے۔ اب چند دن جائیں گے تو وراٹ کوہلی بھی نام رکھیں گے، یوراج سنگھ بھی نام رکھیں گے، بجرنگ سنگھ بھی نام رکھ دیں گے۔ یہ دین ہے میرے دوستوں؟ بولیے، اسے دین نہیں کہتے۔ ہر حالت میں اسلام پر جم جانا، ہر حال میں اسلام میں رہنا، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور گئے ہیں تو گئے ہیں، یقیناً گئے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر کہا صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، جو تم نے مجھ سے سوالات کیے اور تم نے مجھے پوچھا کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، بیت المقدس میں کتنے دریچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا تھا، میں دیکھ دیکھ کر کے بتا رہا تھا کہ کتنے دروازے اور کتنے دریچے۔ میں دیکھ دیکھ کر کے بتا رہا تھا۔ اور تیسرا حق یہ ہے ایک باپ کا ایک بیٹے پر کہ وہ قرآن کی تعلیم دے۔ وہ کس کی تعلیم دے؟ وہ قرآن کی تعلیم دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو پڑھاؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ ابھی ایک مولانا، ایک مفتی صاحب مسجد میں مجھے سنا رہے تھے کہ پورے کلکتہ کے اندر ایسا مدرسہ نہیں ہے جو مشہور و معروف ادارہ ہو کہ ایک فلاں ایک مدرسہ، اور فارسی سے لے کر افتاء تک اور افتاء سے لے کر اس پوری تعلیم وہاں ہوتی، ایسا مدرسہ ہے۔ مدارس تو بہت سارے مدارس ہیں، جگہ جگہ مدارس ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، حالانکہ مسلمان کثرت سے ہیں، مسلمان بہت ہیں، اتنے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مسلمان بکثرت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ کمی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ تو کمی ہے۔ میرے دوستوں، جس دن ہم سے دین ختم ہو جائے گا، جس دن ہم سے اسلام ختم ہو جائے گا، جس دن ہمارے دلوں کے اندر یہ بات نہیں رہے گی اور قوت ختم ہو جائے گی دلوں سے، اور اسلام کی قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی، ہم لوگ عیاری میں مبتلا ہو جائیں گے، عیاشی میں مبتلا ہو جائیں گے، جب زناکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، بے حیائی اور عریانیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پہلے زمانے کی عورتیں اوپر سے نیچے تک حجاب پہنا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھانا، اس لیے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ ایسے تھے اور ایسے تھے۔ یہ کب تعلیم آئے گی؟ جب بچیوں کو مدرسے میں ڈالا جائے گا، مکتب ہی میں صحیح، جب بچوں کو دین سکھایا جائے گا، جب بچوں کو قرآن کی تعلیم سے راستہ پہ راستہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک وادی سے گزر رہے تھے، کھڑے ہو گئے، سارا لشکر پیچھے کھڑا ہو گیا، حضرت عمر زار و خطار رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اے امیر المومنین رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوستوں یہ وہی وادی ہے جہاں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں اونٹ چرانے کے لیے لایا کرتا تھا، جب میں اونٹ لاتا چرانے کے لیے اونٹ چرتے نہ تھے، جب میں واپس گھر لے کر کے جاتا میرا باپ خطاب مجھ سے کہتا بے وقوف عمر تجھے اونٹ تک چرانا نہیں آتا۔ اسی وادی کو دیکھ کر آج مجھے رونا آ رہا ہے،
اللہ نے مجھے قرآن اور اسلام کی برکت سے صحابہ کا امیر المومنین بنا دیا. صحابہ کا امیر المومنین. اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ایسے قابل بنائیں کہ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر گھر میں نماز پڑھنے کا موقع ہوا. کئی لوگ ایسے تھے جس سورۃ الفاتحہ سے ہی نہیں ہے، عمریں گھٹ گئی ہیں. کئی لوگ ایسے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی. میرے دوستو، اللہ سے ایسی محبت کرو، اللہ سے ایسا پیار کرو کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے. پورے نماز کے اندر سب سے زیادہ قرب جو یہ بندے کو ملتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ملتا ہے. سجدے میں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے. اللہ کے دربار میں سجدہ کرو. عورتوں میں تم سے بھی گزارش کرتا ہوں، نمازوں کی پابندی کرو. اپنے مردوں اور اپنے بچوں کو نمازوں کی پابندی کراؤ اور اپنے بچوں کو دین سکھاؤ تاکہ یہ بچے آگے چل کر تمہارے لیے فائدہ مند اور کارآمد بنے، تمہاری نجات کا ذریعہ اور بخشش کا ذریعہ بنے. یاد کرو اس منظر کو، اگر تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے او محمد کی اماں فلاں کلکتہ کے رہنے والی اس شہر میں آ جاؤ، تب تم اٹھ کر کے جاؤ گی. اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بلائیں گے، او محمد کے فلاں والد کلکتہ کے شہر کے اس قریے میں دیہات میں رہنے والے اٹھ کر کے آ جا. پوری دنیا کا مجمع اور پوری دنیا کا منظر اسے دیکھے گا، اس ماں باپ کو دیکھ کر کے رشک کرے گا، آئے اللہ کتنے خوش قسمت بچے ہیں، جو کتنے خوش قسمت ماں باپ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائیں گے جو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار چاند پہنائیں گے. اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، اپنے بچوں کو. ذرا بولو کہ کون کون اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. عورتیں بھی نیت کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ عورتیں نیت کریں